مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا، 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 رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے دے مجھے رنگ دے مولا، مولا 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 رنگ دے مولا، مولا مولا تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو حرارتی دل عاشقاں تو حرارتی دل عاشقاں تو نشان عقل سلیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تو خبیر ہے تو علیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ مولا، مولا رنگ دے مولا، مولا 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 رنگ دے مولا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوش رہیے، جیتی رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان، یہ یوز ٹرانسمیشن، اور جناب نعمت افطار میں آپ یہ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی ماہ رمضان اور خواتین۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب یہ ماہ صیام، ماہ رحمت، ماہ قرآن ہے، اور قرآن ایک جو نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، یعنی جب دل پر کوئی زنک آ جاتا ہے نا، دل کے آئینے پر جب زنک آ جاتا ہے تو اس کی صفائی جو ہے وہ قرآن ہی سے ممکن ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم بات کریں گے تزکیے کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، قد افلحا، یعنی فلاح پا گیا وہ، من تزکا، یہ جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر دیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ تو پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے اس رب کائنات کا کہ ہمیں تزکیے کی تعلیم فرمائی ہے، یعنی دل کی زمین کو ہر برائی سے پاک کرنا، دل کی زمین پر یاد الہی کے پودے لگانا، دل کو مطہر کرنا، پاک و صاف کرنا، یعنی تزکیہ کرنا۔
قرآن میں سورہ شمس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی 11 چیزوں کی قرآن میں جو ہے سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، زمین و آسمان کی، روشنی کی قسم کھا کر، نفس کی قسم کھا کر، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات، خاص بات ایڈریس کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت قسم کھا کر ایڈریس فرماتا ہے۔ اللہ نے سورہ شمس میں اپنی بھی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ، یعنی کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، مطہر کیا، صاف کیا، اور نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو معصیت کے یعنی گناہوں کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ آج ہم ماہ رحمت میں تزکیہ نفس پر کلام کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب روز ہی آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز بھی ہیں، جاوید بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح زندہ و جاوید رکھے ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ اور جناب ہمارے ساتھ ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی محنت سے بہت جگہ بنائی ہے، بہت پیارا انداز ہے، تیاری سے آتی ہیں، اپنے موضوع کی تیاری اور بالکل بہترین اور جم کر بات کرتی ہیں۔ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد الہیہ سے آغاز ہوا اس بہت ہی خوبصورت محفل کا، یعنی ماہ رمضان اور خواتین کے اس بابرکت پروگرام کا۔ سحر اور سمیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، دونوں بڑے جم کر پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارا انداز ہے۔ ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ تزکیے کی بات کر لیتے ہیں، تزکیے سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث میں تزکیے کے تعلق سے اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور انہیں پاک اور پاکیزہ کر دیجئے۔ تزکیہ کیا ہے؟ اس کے لفظ پر غور کریں تو یہ زکوٰۃ سے ہے، جس کا معنی ہے پاک کرنا، کسی کی چیز کو صاف کر دینا، اس کی نشو و نما کرنا۔ اور جب ہم نفس کے تزکیے کی بات کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کو قبیح چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ہر وہ چیز جو رذائل میں چلی جاتی ہے اس سے پاک کر کے اس کی ایسی نشو و نما کرنا کہ بندگی میں، خالق کائنات کی عبادت میں، اعمال میں، حسن اخلاق میں وہ کمال تک انسان چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس جب قابو میں آ جاتا ہے، اس کو یوں بھی سمجھایا گیا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نفس کے غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کے لیے دنیا سب کچھ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، جو کبھی چیزوں سے بچتے ہیں، اپنے نفس کو اس کا تزکیہ کر کے، اس کا تصفیہ کر کے پھر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اور نقطہ کمال تک پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ زینب، جیسے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے 3 چیزوں کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے نیت کا تزکیہ، کہ آپ کو معلوم ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کیا ہے، میرا خالق کون ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کی پہچان ہو، اس کی معرفت ہو۔ یہ نیت کا تزکیہ ہے، خالق کی بھی پہچان کرنی، اپنی بھی پہچان ہونا کہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ کا جب اس نے اعلان کیا ہے تو خود کو بھی پہچانو کہ تمہیں اللہ نے کیا عظیم بنا دیا ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہوتا ہے نیت کا تزکیہ۔ جتنا زیادہ آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کی نیت پاک ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ارادے کا، اپنے اس ارادے میں، اپنے دل میں اس کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے اخلاص کا نور آ جائے۔ اخلاص آ جائے جب انسان کے اندر، اس کا ہر کام للہیت والا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ارادوں میں اپنے اخلاص کے ذریعے اس نے اپنے باطن کا تزکیہ کیا، نفس کا تزکیہ کیا۔ پھر آتا ہے اعمال کا تزکیہ، اور اعمال کا تزکیہ کیا ہے کہ اس کو ہر طرح کی ریا سے پاک کرنا، نمود و نمائش سے پاک کرنا، ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کرنا، حسن اخلاق سے ہر ایک سے پیش آنا، تقویٰ سے خود کو آراستہ کرتے چلے جانا۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال میں تزکیہ آتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی آمد کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ ہی ہے، تمام الہامی کتابوں کے نزول کا مقصد بھی تزکیہ ہی ہے۔ میں چاہوں گی سعدیہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ رب العزت، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری نسل میں سے اپنے آخری نبی کو پیدا فرما کہ جو تیری آیتوں کی تلاوت بھی کریں اور انہیں پاک بھی کریں، یعنی ان لوگوں کو پاک بھی کریں۔ یعنی دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور جب سرکار کی بعثت ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر سورہ جمعہ میں بھی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا قبل حکمہ۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس میں بھی فرمایا کہ یہ جب نبی یہ وہ ہیں کہ جو آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر پاک بھی کرتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد جو 4 مقاصد ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم مقصد تزکیہ نفس ہے، کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی ان پر مبعوث فرمایا کہ جو ان پر ان کی آیتیں تلاوت کر کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی آمد کا مقصد بھی بتایا کہ یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی یہ پاک کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب رسالت نہیں تھی، توحید کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، لیکن سرکار نے اپنے کردار سے منوایا تھا کہ کیسے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، کہ سرکار نے جب اس کفار کے معاشرے میں اپنی سیرت کو بتایا تو لوگوں نے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے آپ کو صادق و امین جانا تھا، اسی وجہ سے کہ آپ نے اپنے کردار سے بتایا کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو اس وقت لوگ جوک در جوک ایمان کیوں لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھے 40 سال کا کردار موجود تھا کہ سرکار صادق و امین کے لقب سے مشہور ہیں۔ پھر سرکار نے جتنی تعلیمات دی تو ان تعلیمات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا تو پہلے وہ اپنے اندر خود سموئی، یعنی عبادت کا حکم دیا تو خود آپ سے بڑا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، اخلاق کا حکم دیا تو آپ سے زیادہ کوئی بہترین اخلاق والا نہیں ہے، شفقت میں کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہمیں پتہ چلا کہ سرکار نے خود اپنے کردار سے منوا کر سبحان اللہ۔ وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ماہ سیام میں، ماہ رحمت میں بات ہو رہی ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور جناب رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو تزکیہ ہے وہ قرآن ہی کے ذریعے سے فرمایا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم یہ دیکھیں تو تصوف میں یا روحانیت میں تزکیے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کچھ اس پر کلام کیجیے گا، کچھ روشنی ڈالیے گا، خصوصی اہمیت حاصل ہے تزکیے کو روحانیت میں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ ہم اسے اس انداز سے دیکھیں کہ یتلو علیکم آیاتنا کا فیض لیا تو قاری حضرات نے لیا، حفاظ نے لیا، ائمہ کرام نے لیا، اس کے بعد یزکیکم کا جو فیض تھا وہ صوفیاء نے لیا، وہ بزرگان دین نے لیا، اولیاء عظام نے لیا، اور اس کے بعد آتا ہے یعلمکم الکتابہ کا فیض علماء نے لیا۔ آج جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کو جو فیض ملا وہ یعلمکم الکتابہ سے، اور والحکمات سے فیض لیا مفکرین نے، مصلحین نے، مجددین نے۔ تو اس طرح ہر طبقے نے ایک مخصوص انداز پر بہت زیادہ کام کیا، جس میں صوفیاء نے جو کام کیا وہ نفس کے تزکیے پر، چونکہ آپ دیکھیں تو نماز خالی حرکات کا نام نہیں، اس کا ایک جوہر ہے۔ وہ جوہر کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، وہ خشوع و خضوع کا حصول، وہ حضوری کے رنگ وہ کیسے ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس کا تزکیہ کیا جائے، قلب کا تصفیہ کیا جائے۔ اب اس نبی کریم علیہ السلام کی 2-3 احادیث مبارکہ جو خالصتاً اس کے حوالے سے ہیں، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے قبل مر جاؤ، پھر آپ نے ایک مرتبہ اس کو جہاد اکبر قرار دیا نفس کے تزکیے کو،
تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ نفس کی مختلف اقسام ہیں. جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم اپنا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ نفس امارہ کی ہے. جو شخص گناہوں میں اور برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے اس کا نفس نفس امارہ ہے. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. تو یہاں نفس امارہ کا ذکر ہے جو برائی پر اکساتا ہے. اس کے بعد اگلی قسم آتی ہے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ ان لوگوں کا نفس ہے کہ جو کشمکش میں رہتے ہیں, جو آدھے رنگ وہ دوسرے دنیا کے بھی چڑھائے رکھتے ہیں, پھر ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کریں, ہم تقویٰ بھی اختیار کریں. تو اس کشمکش میں ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو جب تک وہ کشمکش میں رہتے ہیں ان کا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. تو جو خیر کی طرف زیادہ بہتری کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھا لیتے ہیں تو ان کے نفس کی حالت بدلتی ہے. تو وہ نفس لوامہ سے نفس ملہمہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. نفس ملہمہ کیا ہے کہ الہام سے لیں کہ وہ روحانی میسیجز کو, وہ نورانی میسیجز کو وصول کرتا ہے ان کا دل. ان کو سمجھ آتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم تو ظاہری احکامات کو لیتے ہیں نا. تو جو نفس ملہمہ کے مقام پر جن کا نفس پہنچ جاتا ہے, یہاں سے آگے ولایت کا سفر ہے. اور اس روحانیت کے سفر میں اس کے بعد نفس مطمئنہ, نفس راضیہ اور نفس مرضیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب انسان نفس کا تزکیہ کر کے اس کو قابو کر لیتا ہے. مگر یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ شیطان بار بار حملے کرتا ہے, بار بار نفس کو اکساتا رہتا ہے, اس لیے جس حد تک بھی نفس کا تزکیہ کر لیں پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنا پھر وار کرتا ہے, پھر سر اٹھاتا ہے. تو جیسے ظاہری ہمارے حواس ہیں ایسے ہی اندر باطنی بھی پورے لشکر ہیں. پورے حواس باطنیہ جو کہلاتے ہیں, لطائف کہلاتے ہیں, جن میں نفس آتا ہے, روح آتی ہے, قلب آتا ہے, خفی, اخفا, ان سب کو اللہ کے ذکر میں لگانا ہوتا ہے. تب جا کے وہ سارا لو لشکر جب اللہ کے ذکر سے رنگا جاتا ہے. تو وہ جو اب بھی کہہ رہے تھے کہ رنگ دو مجھے رنگ دو, تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ نفس کا تزکیہ کر لیں تو صبغت اللہ, پھر اپنی صفات مٹ جاتی ہیں, پھر اللہ کی صفات کا رنگ آ جاتا ہے. یہی صوفیاء کا نظریہ ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ مقام کو اتنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت انداز سے فرمایا. کچھ اعمال کی بات کر لیتے ہیں, اعمال کے تعلق سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تزکیہ نفس در حقیقت ہے کیا, باطن کی پاکیزگی ہے. اور یہ جو باطن کی پاکیزگی ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کرتے ہیں کہ ایک حوض ہو اور اس میں آنے والے پانی کے راستے کئی ہوں, اور آپ حوض کی صفائی روز کر رہے ہوں لیکن وہ صاف نہیں ہو رہا, تو بیائی ہی حوض کی صفائی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ جن راستوں سے گندا پانی آ رہا ہے ان راستوں کو صاف کرنا مقصود ہے. تو انہوں نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ انسان کا دماغ اسی حوض کی طرح ہے اور اس میں آنے والے جو راستے ہیں وہ 5 سینسز ہیں, یعنی حواس خمسہ ہیں جو اس تک پہنچ رہے ہیں. تو جب انسان اپنے حواس خمسہ کی تطہیر کرنا جان لیتا ہے, یعنی اپنی آنکھوں کو کیسے پاک رکھنا ہے, اپنے کانوں کو کیسے پاک رکھنا ہے, اپنے قدم اٹھانے تو کیسے اٹھانے, اپنے ہاتھوں کو کام میں لانا ہے تو کیسے لانا ہے, تو اس کا دماغ پاک ہو جاتا ہے, اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو پھر چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر عمل کرے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کر دیا کرتا ہے, کیونکہ نیکی کا اجر ویسے بھی اللہ رب العزت نے کئی درجات بیان کیے ہوئے ہیں. ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر دیا جا رہا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے کہ رب میرے دل میں تقویٰ عطا فرما اور مجھے پاک کر پاکیزگی عطا فرما. اللہ رب العزت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی طہارت و پاکیزگی کی دعا کیا کرتے تھے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کل کائنات کو تخلیق فرما دیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کتنی خوبصورت ہے کہ آپ تقویٰ کی دعا رب سے کر رہے ہیں. تو تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کی عبادات میں, اس کے دل میں ہوتا ہے. تو جب تک اخلاص نہیں ہوگا ان عبادات میں, تزکیہ آپ کا نفس پاک نہیں ہوگا, تو کوئی عبادت کارآمد نہیں ہے. ظاہری طور پر جن عبادات کو کرنے کا حکم ہے ان کا اجر ملتا ہے, لیکن باطن میں وہ کمال درجے تک اس وقت پہنچتی ہیں جب تزکیہ نفس ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سحر اور سمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. بسم اللہ. میرا
मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे खुदा करे खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये ट्रांसमिशन यानी नेमत इफ्तार, और नेमत इफ्तार में आप सेगमेंट मुलाहिज़ा कर रहे हैं माह रमज़ान और ख़वातीन। जनाब, आज तज़किये के ताल्लुक़ से बात हो रही है और उन अमाल का भी ज़िक्र हुआ कि जिन पर अमल करके या जो अमाल अफ़आल बजा लाकर इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करता है और फिर अपने आप को दर्जाए कमाल तक पहुंचा देता है। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा तशरीफ़ फरमा है, सादिया सईद भी हैं यहाँ पर मौजूद, बहुत प्यारी गुफ्तगू इनकी जानिब से हुई। सना ख़ान रसूल भी मौजूद हैं, सुमैरा भी हैं, सहर भी हैं हमारे साथ। यकीनी तौर पर जिस तरह से तज़किये के हवाले से डॉक्टर साहिबा ने बात की कि इंसान मुराक़बा करता है, मुजाहिदा करता है, मुशाहिदा करता है और उसके बाद याद इलाही उसके दिल में ऐसी रासिख़ हो जाती है, फिर डॉक्टर साहिबा इंसान को दुनियावी भी और दीनी भी फ़वाइद हासिल होते हैं। इस पर कुछ रोशनी डालिएगा, क्या क्या दीनी और दुनियावी फ़वाइद? शुक्रिया ज़ैनब। अब देखिए तो नफ्स को जितना तज़किया होता चला जाता है इंसान बेगर्ज होता चला जाता है। आज जो हमारी दुनिया में मफाद परस्ती बढ़ती चली जा रही है, मफाद परस्ती और खुदगर्जी तंगी लाती है, घुटन लाती है। वो बंदा जहाँ होता है उसे बस अपने मफाद की पड़ी होती है, जबकि उसके बरक्स देखें जो शख्स मफाद से बालातर होकर दूसरों के फ़ायदे के लिए सोचता है तो वो उस मकाम पर आ जाता है कि जहाँ हुजूर फरमाते हैं खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन वो जिससे लोगों को फ़ायदा और नफ़ा पहुँचे। तो आप गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द जो भी फ़र्द बेगर्ज होकर इखलास से दूसरों के काम आता है, लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। फिर आप सूफिया को देखें तो सूफिया जब अपने नफ्स का तज़किया कर लेते हैं
اس کے بعد جب وہ وہی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. کیا بات ہے. وہ جو غرض سے جس مقصد سے کوئی بندہ آتا ہے اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، وہ دعا پوری ہو جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا، اس خالق سے لو لگا لی. وہ ایسے عشاق بنے، ایسے ولی بنے کہ اب ان کے دل سے، ان کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. اور یہی وہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم نے مجھے یاد کیا میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور اللہ کا یاد کرنا یہ کہ آج بھی حضور غوث اعظم کے تذکرے ہیں، آج بھی خواجہ اجمیر کے تذکرے ہیں، حضور داتا صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ایک اس کے نام کو زندگی مل گئی، ظاہری وفات ہونے کے باوجود بھی برکتیں اور فیضان جاری و ساری ہے. یہ اسی نفس کے تزکیے کے پھل ہے. پھر آپ دیکھیں تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر خشیت پائی جاتی ہے. تو جس بندے کے اندر خوف خدا ہے، خشیت ہے اللہ کی، وہ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، وہ اپنی خلوتوں کو بھی آراستہ کر لیتا ہے تقویٰ سے، وہ اپنی جبینوں کو آراستہ کرتا ہے سجدوں سے. تو کیا ہوا؟ اس کا ظاہر اور اس کا باطن یکساں ہو گیا. اب وہ کہیں بھی ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، اس سے غیر ارادی طور پر بھی اخلاق حسنہ سامنے آئیں گے، معاشرے کو نفع پہنچ رہا ہوگا. تو ایک دنیاوی عزتیں بڑھیں گی، محبتیں بڑھیں گی، اس کا ذکر ہوگا ہر جگہ، اس کے بیٹھنے سے جہاں وہ ہوگا ایمان کی خوشبو پھیلے گی، تقویٰ کی باتیں ہوں گی. تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو اخروی انعامات کو دیکھیں، روحانی انعامات کو دیکھیں تو اللہ نے فرما دیا قد افلح من زکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو گویا نفس کے تزکیے سے کامیابی ہے. تزکیہ نفس کامیابی کی شاہراہ ہے، کامیابی کی روڈ ہے کہ جس پر آپ چڑھ گئے، آپ اپنے نفس کو قابو کرنا شروع کر دیا، ایسے اعمال شروع کر دیے تو اب کامیابی آپ کی ہے. پھر ایک اور جگہ سورہ فجر میں آتا ہے کہ جب وہ نفس اس کا مطمئنہ ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی ہو گیا وہ رب اس سے، وہ بندہ بھی اللہ سے، اپنے خالق سے شکر گزار ہے، خوش ہے. اب کہا کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں آ جاؤ. تو میرے بندوں میں بھئی اپنوں میں اللہ رب العزت ڈال لے تو کیا ہی بڑی بات ہے. پھر جنت جیسا تحفہ اسے عطا ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایک بندہ مومن کی اور کیا دعا ہو سکتی ہے. اور بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک کی تو یہ خصوصیت ہے کہ انسان کو موقع ملتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے اور عبادات کی طرف جب ہم راغب ہوتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ ریا سے بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت صرف خالق اور مخلوق کا تعلق ہوتا ہے، یعنی بندے کا اور اس کے رب کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ ماہ مبارک جو ہے بہت مواقع فراہم کرتا ہے. میں چاہوں گی سعدیہ آپ بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رمضان المبارک اور روزے سب سے بڑا تزکیہ نفس ہے. وہ کیسے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو وہ یا تو اسے خود پتہ ہوتا ہے یا رب کو پتہ ہوتا ہے. یہ ایک وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری ظاہر نہیں ہوتی ہے. تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے سے تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے ہمارے صوفیہ کرام بیان یہ کرتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ ایک بچے کی مانند ہے. جب بچہ ضد کرتا ہے تو اس کی ضد پوری کرنے کے لیے ماں باپ اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. اسی طرح وہ دوبارہ ضد کرتا ہے تو پوری کر. اسی طرح تمہارا نفس ہے کہ وہ جس چیز کی تم سے ضد کرے کہ یہ کر لو تو تمہیں اس پر خود قابو پانا ہے اور اسے بتانا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے. تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ تو ہمیں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو حلال کاموں سے بھی روک دیتا ہے، اور ہم تنہائی میں بھی ہوں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ رب ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. تو جب ہم روزے رکھنے سے پہلے بھی ان چیزوں کو جانتے تھے لیکن اس کی روح میں کیوں نہیں داخل ہوئے تھے؟ کیونکہ ہم نے اس کو جانا ہی نہیں تھا. اب روزے نے ہمیں بتا دیا، وہ احساس ہمارے قلب میں اجاگر کیا جس نے ہمارے دماغ پہ کلک کر کے یہ بتایا کہ وہ رب صرف روزوں میں ہی نہیں بلکہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ روح اجاگر ہوئی. روزہ رکھنے کے بعد تزکیہ نفس حاصل ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو رب کے حکم سے، جس وقت وہ کہہ رہا ہے بھوک نہیں ہے ہمیں کھانا ہے، اور جس وقت بھوک لگی ہے وہ رب روک رہا ہے کہ اب نہیں کھانا تو ہم رک رہے ہیں. تو یہی حالت عام دنوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان کی یہ حالت بن جاتی ہے تو وہ پھر دنیا سے بے غرض ہو جاتا ہے. اسے صرف اپنے رب کے آگے جھکنے کی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ رب راضی رہے، کیونکہ رب راضی رہتا ہے تو سب راضی رہتے ہیں، اور وہ رب ناراض ہو جائے
تو پھر ہر نعمت چھن جایا کرتی ہے. اور ہمارے صوفیہ کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ تک جانا ہے, تو آپ نے کہا 2 ہی عمل ہے, پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ, دوسرا قدم تجھے رب تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. یعنی پہلا قدم نفس پر رکھیں تو ہم دوسرا قدم رب تک پہنچا دیتا ہے. اور وہی بات جو ابھی سعدیہ نے کہی کہ رب راضی تو جگ راضی, یعنی اس رب کو جب ہم نے منا لیا, وہ رب ہم سے راضی ہو گیا, راضی برضا ہو جائیں, آپ خود اس رب کی رضا میں راضی ہو جائیں, تو پھر آپ کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, اور انسان پھر شکر بھی بجا لاتا ہے, پھر ادراک کرتا ہے اس کی تمام نعمتوں کا, جن کا ہمیں شاید ادراک اس وقت نہیں ہوتا ہے, لیکن جب اللہ سے لو لگ جاتی ہے تو پھر اس قدر نعمتوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وہی نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی شان کریمی میں کسی چیز کی جو ہے کمی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی, سعدیہ آپ کی آمد کا شکریہ, سحر اور سمیرہ آپ تشریف لائیں, بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا, آپ ہی کی آواز میں اختتام کریں گے. میری جانب سے اللہ نے کے بعد.